بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں پاس گیا تو وہ بے اختیار رو پڑا۔ بولا، میں بچپن سے آج تک یہی سوچتا رہا تھا کہ اس کو بدلوں گا، اس کو تبدیل کروں گا، انقلاب لے آؤں گا، مگر سب ویسا کا ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ اے کاش اگر میں خود کو بدل لیتا تو سب صحیح ہو جاتا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ یہ طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ کوئی گناہ بندے کے لیے اس قدر معمولی ہو جائے کہ وہ اس کے لیے توبہ کو بھی غیر اہم سمجھنے لگے۔ کھائیں ایسے کہ آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، حرکت ایسے کریں کہ آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں، بولیں ہنسیں کہ آپ اپنی عزت سے پیار کرتے ہیں، اور زندگی ایسے گزاریں کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کیا کرو۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اپنے اخلاق و کردار کو خوبصورت بنائیں، اپنی گفتگو میں نرمی و مٹھاس لائیں تاکہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے، آپ کے والدین کی تعریف کرے کہ انہوں نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے۔ کبھی بھی اپنی وجہ سے اپنے والدین کا سر جھکنے نہ دیں۔ انسان کو اتنا باکردار تو ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہے کہ تمہارے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے تو وہ سن کر مسکرا دے
اور اس کا سکون پریشانی میں نہ بدلے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خالص نہیں تو آپ بن جائیں، کوئی امانت دار نہیں تو آپ بن جائیں، کوئی وعدوں کا پاسدار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی سچا نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ کرنے والے بن جائیں، کوئی وفادار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی خالص محبت کرنے والا نہیں ہے تو آپ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں۔ ہر وہ خوبی جو آپ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ آپ ان اچھائیوں کو اپنانے والے انسان بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا، کیونکہ جب تک ہم خود سے سچے نہیں ہو جاتے، ہم خود کو بدل نہیں لیتے، تب تک ہم دوسروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدل جائیں، اچھے بن جائیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں۔ کسی کو بھی غلطی پر ڈانٹیں نہیں، بلکہ اس سے بات کر کے وہ وجہ معلوم کریں جس کی بنا پر غلطی ہوئی ہے۔ ڈانٹنے سے غلطی کی اصل وجہ چھپ جائے گی اور ممکن ہے وہی غلطی دہرائی جائے، لیکن وجہ مل گئی تو اس کا ٹھیک کرنا آسان ہوگا اور اسی غلطی کو دوبارہ دہرائے جانے سے روکا جا سکے گا۔ نامحرم مرد و عورت کا کسی بھی قسم کا دوستانہ تعلق حرام اور ناجائز ہے۔ اسلام نے صرف زنا سے ہی منع نہیں کیا بلکہ اسباب زنا سے بھی منع فرمایا ہے۔ اجنبی لڑکے اور لڑکی کا ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھنا فضول اور شیطانی خیال ہے، اور مخلوط تعلیمی ماحول میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے تو اس کے سارے راز اور کہانیاں اکٹھے کر کے کسی کونے میں دفن کر دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے کے بعد بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ اگر زندگی ہیرو بن کر گزارنی ہے تو سب سے پہلے تو تیار ہو جائیں فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو بدلنے کے لیے۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو ہیرو بن کے زندگی گزارنی ہے۔ یاد رکھیں، باہر کے حالات آپ کے مستقبل کو اتنا متاثر نہیں کرتے جتنا آپ کے اندر کے حالات آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی آپ کے خیالات، آپ کا یقین، آپ کی امیدیں اور جذبے۔ دنیا کے تمام ہیرو اس بات کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں کہ ہم باہر کے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اپنی ذات، اعتماد اور ہماری سوچیں ہمارے اختیار میں ضرور ہیں، اس لیے وہ اپنے اندر کو بہتر کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر ایسے کام کرتے ہیں جن سے عظمت نہیں ملتی۔ آپ ایک ایسا کام ضرور تلاش کریں جس سے آپ کو محبت ہو، آپ کا کام آپ کا جنون بن جائے اور آپ کو اپنے کام سے عشق ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے عظمت کا راز پا لیا۔ وہ لوگ جو کام تو کر رہے ہیں لیکن انہیں اپنا کام پسند نہیں ہے، وہ ایک عام سی زندگی تو گزار سکتے ہیں لیکن ایک شاندار اور مثالی زندگی نہیں گزار سکتے۔ شاندار اور مثالی زندگی کے لیے آپ کو ان خوابوں کو تلاش کرنا ہوگا جن کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔
یاد رکھیے، جس طرح قدرت سب کو 24 گھنٹے برابر دیتی ہے، سورج سب پر ایک جیسا چمکتا ہے، رات سب کے لیے آتی ہے، آکسیجن پر سب کا برابر کا حق ہے، اسی طرح قدرت سب کو کچھ کر کے دکھانے کے مواقع بھی یکساں دیتی ہے، لیکن جس طرح ہم ہر روز ملنے والی نعمتوں سے بے خبر ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ان مواقع کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو روز قدرت ہماری جھولی میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی مت بھولیے کہ بغیر معنی اور بغیر مقصد کے زندگی صرف موت ہے۔ دنیا کی بہترین عورت۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتلائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو، سلام کو آپس میں عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جسے کوئی مصیبت پیش آئی ہو پھر وہ اسے یاد کر کے نئے سرے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ پرانا ہو گیا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن لکھا تھا جس دن اس کو یہ مصیبت پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی سی کوئی بات کہہ کر ہی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم معروف یعنی بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور منکر یعنی برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ آدمی ہے جس سے اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔